يا طالبا سبل العلوم وقاصدا لمناهج التقوى وركب حصان أخلص لربك واصدقن طلابه فهو المجيب يا أخ الإيمان واتبع مآل ذي بدع إلى خسران وتزودن نوافلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ جب قرآن کے بظاہر خلاف ہو تو علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان تطبیقی صورت بتائیں گے، لیکن جو ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ثقہ راوی ہوتا ہے اس کی روایت کو شاذ قرار دے کر رد کر دیا جاتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ صحیح حدیث جب قرآن کے خلاف آتی ہے تو وہاں شاذ کہہ کر اس صحیح حدیث کو رد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بظاہر دیکھنے میں سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کا جواب اتنا ہی آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ثقہ راوی اس سے غلطی ہو جاتی ہے روایت بیان کرنے میں، تبھی تو اوثق راوی جو ہیں ان کی بات معتبر ٹھہرتی ہے۔ لیکن جب راوی سارے کے سارے اوثق درجے کے ہوں اور ان کی بیان کردہ روایت بالکل صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی یہ فرمان ہے۔ تو جب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی یہ فرمان ہے، روات سے کسی طرح کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس پر قرآن پاک کی آیت صادق آتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر آگے تھوڑا اور بڑھیں، اللہ رب العزت نے کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کی طرف سے جب یہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ تو یہ تطبیقی صورت اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کلام اللہ اور جو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہیں یہ ساری کی ساری من جانب اللہ چیزیں ہیں اور ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو باقی شاذ روایت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ ثقہ راوی سے غلطی ہو جاتی ہے، تبھی تو یہ درجات محدثین نے بنائے ہیں، کوئی ثقہ ہے، کئی جو ہے وہ راوی ایسے ہیں جو اوثق ہیں، تو یہ مراتب اسی لیے قائم کیے گئے ہیں۔ خلاصتاً یہی بات ہے کہ وہاں راوی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہاں غلطی کوئی نہیں ہوتی۔ غلطی کوئی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔